لائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر جو آپ کو سنانا ہے اس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سردے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت آخرت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، انسان تلاش کرے گا اپنے رشتہ داروں کو، تلاش کرے گا اپنے چاہنے والوں کو۔ جی ہاں، آج جو ناز اٹھانے والے ہیں، آج جو خدمتیں کرنے والے ہیں، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اس کے اعمال کام آئیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس دن ہمیں ایسے اعمال ہمارے ساتھ ہوں، ایسی کرم نوازی فرمائے کہ ہمارا جب کوئی ساتھی نہ ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی ہاں، اس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ انہی خیالات کے ساتھ آئیے یہ شعر سنتے ہیں۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکوں، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ اب ان آخرت کی فکروں کے ساتھ، قبر و آخرت کی فکر کے اندر اعلیٰ حضرت اپنے آقا، اپنے محبوب آقا
جن پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی گویا فدا ہو کر گزری، کیا پیارے انداز میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گویا نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو عرب کے چاند ہیں، عجم کے سورج ہیں، آپ نورانی آقا ہیں، میں بے کس ہوں، قبر کی وحشت ناک رات ہے، میرے پاس تو کوئی جواب دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے نور کی ایک کرن اگر میری قبر میں آ جائے تو قبر روشن ہو جائے گی، محشر کے دن میں کیسے ان تمام معاملات کو حل کر سکوں گا؟ آپ کا غلام ہوں، آقا مجھ پر نگاہ رحمت فرما دیجیے، ان آفتوں سے مجھے بچا لیجیے۔ کیا خوبصورت انداز میں نورانی آقا سے اپنی فریاد رسی کی التجا پیش کی ہے۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ کتابوں میں یہاں پر اس شعر میں دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے، اور کچھ جگہوں پر دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ تو شب سے مراد یہ اندھیری رات، قبر کی رات ہے، اور آقا سے عرض کی گئی ہے کہ آپ عرب کے چاند ہیں، آپ عجم کے سورج ہیں، آپ تو نورانی آقا ہیں، ذرا اپنے نور کی کرن میری قبر کی اندھیری رات میں عطا کر دیجئے، گویا جلوہ زیبا لے کر تشریف لے آئیے تو میری قبر بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ کیا انداز ہے اپنے آقا سے التجا کرنے کا۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن گویا کیسا اعلان کر رہا ہے، ہمیں کتنی شاندار آفر دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت لے لو اور اپنا جان اور مال گویا اللہ کو دے دو۔ اور اس سے مراد یہی ہے کہ جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے اور مال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ، دیا بھی ربی نے تو ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ ہی کا تو دیا ہوا، یہ جان بھی اسی نے دی، یہ مال بھی اسی نے دیا، لیکن اگر اس جان اور مال کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار لیا جائے تو اس کے بدلے جنت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آفر ہے ہمارے لیے، مگر ہم اس کا کیا مول چکا رہے ہیں؟ کیا اس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گویا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ کمال ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کہ کوئی شعر کسی آیت کی گویا شرح بیان کر رہا ہے، کوئی شعر کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا کوئی شعر کسی قرآنی واقعے کی شرح بیان کر رہا ہے۔
کمال ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا. تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب شعر کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. اب باری ہے اس کلام کے مقطع کی. یاد رہے اس کلام میں ویسے تو اعلیٰ حضرت نے 15 اشعار عطا فرمائے ہیں، مگر ہم نے کل ملا کر 8 اشعار آج آپ کو پیش کیے ہیں، اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. ویسے اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام نرالے ہوتے ہیں، لیکن ایسنس، عطر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے مقطع میں عطا فرماتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی. ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ ہم یہ لفظ پڑھیں، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ حضرت کا خوف ملاحظہ کریں، اعلیٰ حضرت کی انکساری ملاحظہ کریں کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے شعر کا مطلب کتنا خوبصورت ہے. کیا پیاری بات عدالت کے اندر کہ صفائی کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اگر کوئی مجرم ہو، کوئی ملزم ہو، اس کو بلایا جائے تو اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت گویا یہ تصور کر رہے ہیں کہ مولا تیری جو عدالت ہے اس میں میرے پاس 2 ہی گواہ بن سکتے ہیں، اور وہ بھی تو ہی عطا فرمائے گا. اور وہ گواہ کون ہوں گے؟ کہ یا اللہ تیرا ہی عدل، اے اللہ تیرے ہی عفو اور تیرا ہی کرم. ایک میری صفائی کے گواہ عفو ہو، یعنی تیری طرف سے جو معافی ہے، تیرا جو وصف ہے معافی والا، اور تیری کرم نوازی. اے اللہ اگر یہ 2 گواہ مجھے مل جائے نا تو ہی میں چھٹکارا پا سکوں گا، ورنہ میں تو ایسا بدکار ہوں کہ میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں. اور اقبالی جرم جو ہوتا ہے، جو شخص ایمان لے اپنے جرم کا تو اس پر تو ڈگری جاری ہو جاتی ہے، سزا سنا دی جاتی ہے. یعنی یا اللہ امتحان لیا گیا تو میں مارا جاؤں گا. ہاں اگر 2 گواہ مجھے صفائی کے، وہ صفائی کے گواہ کون ہو؟ تیرا ہی عفو ہو اور تیرے ہی کرم ہو تو چھٹکارے کی صورت بنے گی. اللہ کی عدالت کا کیا خوبصورت منظر اور کس طرح گواہ کی بات کی ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا خاصہ ہے. یعنی خلاصہ شعر یہ بنا کہ یا اللہ اگر تیرے عفو و کرم نے ساتھ دیا، تیری شان کریمی ساتھ ہوئی تو بخشا جاؤں گا، اگر امتحان ہوا تو مولا میں مارا جاؤں گا. اللہ اعلیٰ حضرت کی انکساری کے صدقے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو بھی قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا نہ فرمائے، بلکہ اپنے عفو و کرم کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرمائے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے میرے گواہ صفائی کے، مولا عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیرے، ورنہ گدا سے چور پہ تیرے ڈگری
سونے والو جاگتے رہیو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں سے کچھ اشعار ہم نے سنے، کچھ اس کی شرح بھی سنی۔ یاد رہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کہ علم کے سمندر ہے، ان اشعار میں آپ کا معافی ضمیر کیا تھا وہ ہم تو نہیں جانتے، مگر جو علماء اہل سنت نے مختلف شروحات لکھی کلام رضا کی، اس میں سے چند مدنی پھول حاصل کر کے آپ کی جانب بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم امام عشق و محبت کے عشق رسول کے صدقے، خوف خدا کے صدقے ہمیں بھی ان اوصاف کا پیکر بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور ان کے اشعار کی کچھ تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔